راستے دو ہیں، راستے دو ہیں، ایک ہے خیر کا راستہ، ایک ہے شر کا راستہ۔ خیر کا راستہ رحمان کا راستہ ہے، شر کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان کے راستے پر وہ لوگ جو صراط مستقیم پر ہے، وہ لوگ جو اس راستے پہ ہے جس پہ رب راضی ہوتا ہے، اس میں تکالیف بھی ہیں، اس میں آزمائشیں بھی ہیں، اس میں اللہ آزماتا بھی ہے، اس میں خطرات بھی ہے۔ اس راستے پر شیطان ڈاکو کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے ایمان کو لوٹنے کے لیے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے۔ انعام کن پر ہوا؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کا راستہ، نبیوں کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ نبیوں کا راستہ وہ راستہ ہے کہ وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرتے ہیں، کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ کا پیغام جو اس نے ان کو ڈیوٹی دی ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ ساری کائنات مل کر بھی ان کو روکنا چاہے تو نبی کبھی بھی اللہ کے حکم سے پھرتا نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانتا ہے، جو اللہ نے پیغام دیا وہ آگے پہنچاتا ہے۔ کہا یہ ہے وہ راستہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس راستے میں تکالیف بھی آئی ہیں لیکن نبیوں نے حق بولنا نہیں چھوڑا ہے۔ اس راستے میں انبیاء کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی مثال۔ اس راستے میں تکالیف دی گئی ہیں، آروں سے چیرا گیا ہے، لیکن اس راستے سے وہ لوگ پھرے نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ راستہ جو اللہ چاہتا ہے اپنے مومنین بندوں سے۔ اس راستے پر رسول اللہ کو پتھر مارے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر اور احد تک گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی تک گئے ہیں، خون و خون ہوئے ہیں، لیکن اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے اس راستے پر چلو جس راستے پہ میرے نبی چلے ہیں۔ بھوک پیاس برداشت کی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، لیکن غیر کے آگے جھکے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میری قوم بھکاری ہو جائے گی، غیروں کے آگے جھک جاؤ۔ یہ نبیوں کا راستہ اور طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو نہیں سکھایا گیا کہ کافر کہے تو جھک جاؤ، کافر کہے تو اٹھو، کافر کہے تو سو، کافر کہے تو کھاؤ۔ یہ راستہ نبیوں والا راستہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بے زری، یہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس سے تم مسلمانوں پر زوال اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مسلمانوں کے زوال کا سبب کچھ اور ہے۔ ہم تو وہ تھے کہ کھجور کھا کر بھی ہم نے گزارا کیا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دشمن کا سامنا کیا تھا، لیکن غیر کے آگے ہم جھکے نہیں تھے۔ غیر کے لیے ہم نے نہیں کہا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں تو انہی کی وجہ سے تو ہم زندہ رہیں گے۔ ہمیں رسول اللہ نے یہ تربیت نہیں دی تھی اور اللہ یہ چاہتا بھی نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، میں نے کہا دو راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ اختیار ہمیں دیا ہے کس راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ اگر تو شیطان کے راستے پر چلو گے تو پھر خسارہ ہے، تباہی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے، اور اگر رحمان والے راستے پر چلو گے تو پھر خودداری ہے، عزت ہے، غیرت ہے، پھر قوم اور ملت کے لیے اٹھنا ہے۔ اللہ کو کون سا راستہ پسند ہے؟ وہ جو نبیوں والا طریقہ، نبیوں والا راستہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ ملک دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، تو نبیوں نے یہی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی زندگی کو دیکھیں، سب کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ آپ کو آفر نہیں کی گئی؟ آپ علیہ السلام کو کہا کہ ہم سونا بھی دیں گے، جواہرات بھی دیں گے، عرب کی خوبصورت عورت بھی دیں گے، بادشاہی بھی دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، لیکن وہ راستہ چھوڑ دو جو رحمان کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پہ چاند لا کر رکھ دو، اللہ کی عزت کی قسم میں پھر بھی اس راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ آج ہماری قوم بڑی معذرت کے ساتھ ایک پلیٹ بریانی پہ بک جاتی ہے۔ ہمیں تھوڑے سے 1000-2000 روپئے دے کے ہم نے ووٹ بھی جس طرح وہ چاہیں ہم دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ غیرت کیا ہے،
دین اور اسلام کیا ہے، اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبیوں نے وہ راستہ بتایا ہے، چاہے تم بادشاہی میں ہو، چاہے تم پہ کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے، اللہ سے اپنا رشتہ ناتا نہیں توڑنا ہے، اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تب بھی اللہ کو یاد کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت ملتی ہے، آپ نے سب کچھ چھوڑا، آپ نے کہا میں جیل جانا پسند کرتا ہوں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جسے اللہ پسند کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ ہے وہ اسلام جو اللہ پسند فرماتا ہے، یہ ہے وہ قربانی، یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ عزیمت کا راستہ۔ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، یہ ہمارا طریقہ، یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارے راہبر رہنما اسلام کے، یہ نہیں ہو سکتے اسلام کے راہبر رہنما۔ ہمیں عزیمت کا راستہ رسول اللہ نے سکھایا ہے۔